بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، اور اس حوالے سے شیعوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ نہیں کھولتے، بلکہ سنی جلدی روزہ کھولتے ہیں۔ شیعہ وقت کے بعد روزہ نہیں کھولتے، بلکہ سنی وقت سے پہلے روزہ کھولتے ہیں۔ روزہ کھولنے کا ٹائم کیا ہے، اس بارے میں قرآن مجید انتہائی واضح ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ ثم پھر اتموا تمام کرو، صیام روزے کو، الی اللیل رات ہونے پر۔ لیل کا ترجمہ رات ہی ہے۔ 100% مترجمین اور مفسرین نے لیل کا ترجمہ رات ہی کیا ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ترجمہ سب نے یہی کیا ہے کہ رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ لیل کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، لیل کا مطلب رات ہے، ترجمہ سب نے یہی کیا ہے۔ مگر افسوس یہ کہ جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر رات ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ شام کو ہی روزہ کھول دیا جاتا ہے، بلکہ مغرب کی اذان پر روزہ کھول دیا جاتا ہے، سورج غروب ہونے پر روزہ کھول دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی الغروب الشمس، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی الاذان المغرب، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اور رات کا کانسیپٹ اندھیرے سے، کوئی بھی دانش مند آدمی شام کو رات نہیں کہہ سکتا، جب تک روشنی ہے اسے رات نہیں کہا جا سکتا۔ رات کا مطلب ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں لفظ لیل کسی ایک مقام پر استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ تو اب شب قدر سے کیا مراد ہے، لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ کیا مغرب کی اذان کا وقت مراد ہے؟ کیا سورج کا غروب ہونا مراد ہے؟ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلْفٍ مِّنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں، وَزُلْفٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں، جن میں ستارہ پرست بھی تھے، چاند پرست بھی تھے، سورج پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جب رات ہوئی اور ستارے نمودار ہو گئے تو ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے رب ہیں، اور جب وہ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ یہ کیسے رب ہیں جو ڈوب جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب رات ہوئی اور ستارے نمودار ہوئے، یعنی رات کا کانسیپٹ، رات کا تصور ستاروں کے ظاہر ہونے سے ہے، یعنی جب ستارے ظاہر ہو جائیں تو رات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو، یعنی جب ستارے نظر آ جائیں تو پھر روزہ افطار کیا کرو۔ اس حوالے سے معصوم کا فرمان بھی ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن یہ بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو روزہ کھولنے کا حکم دیا ہے، مغرب کی اذان کے وقت روزہ کھولنے کا حکم نہیں دیا، سورج غروب ہونے کے وقت روزہ کھولنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پر ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو موطا امام مالک میں بھی ہے، اہل سنت کی بڑی مستند کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ کنز الاعمال میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور جمع الجوامع میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ابن عفان نماز پڑھتے مغرب کی، رمضان میں جب سیاہی ہوتی تھی، پچھان کی طرف یعنی مغرب کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے، بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھولا کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد روزہ کھولتے تھے۔ مگر افسوس کہ جو لوگ آج خود کو حضرت عمر اور حضرت عثمان کا پیروکار بتاتے ہیں، ان کی سنت پر چلنے والا بتاتے ہیں، وہ مغرب کی نماز سے پہلے، اذان کے وقت، بلکہ اذان سے بھی پہلے، یعنی جیسے ہی ملا نے اللہ اکبر کہا اور انہوں نے کھجور منہ میں ڈال لی، بلکہ شاید اللہ اکبر کہنے کا بھی پورا انتظار نہیں کرتے، بس لفظ اللہ کے ساتھ ہی کھجور منہ میں ڈال لیتے، اور ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی
मुअज्जिन ने अल्लाह कहा और इन्होंने खजूर मुंह में डाली। जबकि अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में यह लिखा हुआ है कि अहले सुन्नत के रूह रवां हजरत उमर और हजरत उस्मान मगरिब की नमाज पढ़ के रोजा खुला करते थे। तो हम अपने बिरादरान अहले सुन्नत को यही कहेंगे कि भाइयों, अगर आप वाकई हजरत उमर की सुन्नत पर चलने वाले हैं, हजरत उस्मान की सुन्नत पर चलने वाले हैं, तो आप भी मगरिब की नमाज पढ़ के रोजा खुला करें। ये इस रिवायात की पिक्चर, मैं स्क्रीन पिक्चर भी आप लोगों को भिजवा दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप खुद भी अपनी आंखों से पढ़ लें। अच्छा, ये कहते हैं, एक रिवायत की ज़ईफ रिवायत उठा के ले आते हैं, कहते हैं कि जी अगर देर से रोजा खोलोगे तो रोजा मकरू हो जाएगा। तो भाइयों, देर से रोजा खोलने से अगर रोजा मकरू हो जाता है तो जल्दी रोजा खोलने से रोजा टूट भी जाता है। इस चीज का भी ख्याल रखें आप कि जो वक्त अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर रखा है, अगर उसे 1 मिनट पहले भी रोजा खोल लिया गया तो रोजा टूट जाएगा। और रोजा टूटने का कफारा यह है कि 60 रोजे रखे जाएं। एक रोजा तोड़ने का कफारा यह है कि 60 रोजे रखे जाएं। 30 रोजे तोड़ने का कफारा यह है कि 1800 रोजे रखे जाएं। और रोजा को, और फिर उस रोजा वक्त से पहले खोलने वालों का क्या हशर है, यह हमें आपको अहले सुन्नत की एक मोतबर तफसीर दुर्र मंसूर से बताता हूं, जो इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अल सयूती की लिखी हुई है, जिसका तर्जुमा पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी ने किया है और जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से शाया हुई है। तफसीर दुर्र मंसूर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 522 पर एक रिवायत लिखी हुई है। मुख्तलिफ रिवायतें हैं इसकी सफ़े के ऊपर, आप, मैं सब नहीं पढ़ता, तवालत के खौफ से मैं सारी रिवायात नहीं पढ़ रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी इन्होंने रिवायतें लिखी हैं, उन सब में तर्जुमा यही किया है कि रात होने तक रोजे को मुकम्मल करो, रात होने तक। लेकिन वो एक रिवायत जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, वो है कि इमाम हाकिम ने हजरत अबू अमामा से रिवायत किया है कि फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मैं सोया हुआ था, दो शख्स मेरे पास आए। यानी रसूल अकरम फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, दो शख्स, यानी दो फरिश्ते मेरे पास आए। उन्होंने मेरे पहलू को पकड़ लिया और मुझे एक खौफनाक पहाड़ के पास ले गए। मुझे कहा कि इस पर चढ़ो। मैंने कहा कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा कि हम इसको आपके लिए आसान बना देंगे। मैं इसके ऊपर चढ़ा, हत्ता कि जब मैं पहाड़ के दरमियान में था तो मैंने सख्त आवाजें सुनी। मैंने पूछा कि ये कौन सी आवाजें हैं? उन्होंने कहा कि ये दोज़खियों की आवाजें हैं। फिर वो मुझे लेकर चले तो एक ऐसी कौम के पास पहुंचा जो सीनों के बल लटके हुए थे। एक ऐसी कौम के पास पहुंचा जो सीनों के बल लटके हुए थे। इनकी बाछें, यानी मुंह, इनकी बाछें फटी हुई थी, यानी इनके मुंह फटे हुए थे, और इनकी बाछों से खून बह रहा था, यानी उनके मुंह से खून बह रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये वो लोग हैं जो रोजा खुलने से पहले रोजा खोल देते थे। ये वो लोग हैं जो रोजा खुलने से पहले रोजा खोल देते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ है तो ये मुसलमान, क्योंकि रोजा रखे हुए हैं और रोजा खोल भी रहे हैं। तो रोजा खुलने से पहले कौन रोजा खोलता है? अब मुसलमानों में जितने भी मकातिब फिक्र हैं, जितने फिरके हैं, जितने मजाहिब हैं, वो खुद अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि वो कौन सा फिरका है, वो कौन सा मकतबा फिक्र है, वो कौन सा मसलक है जो रोजा खुलने से पहले रोजा खोलता है। रोजा खुलने का टाइम तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया है। रोजा खुलने का टाइम क्या है? सुम्मा अतिमु सियाम इलल लैल, सूरह बकरा आयत नंबर 187। रात होने तक अपने रोजे को पूरा करो। तो वो कौन सा फिरका है, वो कौन से मुसलमान हैं जो रात होने से पहले रोजा खोलते हैं? और जो रात होने से पहले रोजा खोलते हैं, यानी वक्त से पहले रोजा खोलते हैं, उनका हशर ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, जो अहले सुन्नत की एक मोतबर तफसीर में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उनको उल्टा लटकाया हुआ होता है, उनकी बाछें यानी उनके मुंह फटे हुए होते हैं, उससे खून बह रहा होता है। तो ये सजा उनको दी जा रही है कि वो वक्त से पहले रोजा खोलते थे। तो अपने गिरबानों में झांक कर देख लें कि कौन है जो वक्त से पहले रोजा खोल रहा है, क्योंकि वक्त अल्लाह ताला ने बता दिया है। रोजा खोलने का वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में बता दिया है कि सुम्मा अतिमु सियाम इलल लैल। इस हवाले से अब मैं एक साइंटिफिक पहलू की तरफ आप लोगों को मुतवज्जे करना चाहता हूं, खास तौर पर अपने अहले सुन्नत भाइयों को, और वो ये कि सूरज का गरूब होना, जिसको इंग्लिश में सनसेट कहते हैं, इसके दो मरहले होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। पहले मरहले को कहते हैं फॉल्स सनसेट और दूसरे मरहले को कहते हैं ट्रू सनसेट। फॉल्स सनसेट और ट्रू सनसेट आप यूट्यूब में जाकर सर्च करें, आपको दोनों चीजों का पता चल जाएगा, या नेट के ऊपर जाकर आप देखें, विकीपीडिया में आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉल्स सनसेट क्या है और ट्रू सनसेट क्या है। और फॉल्स सनसेट और ट्रू सनसेट के दरमियान में तकरीबन 10 से 12 मिनट का फर्क होता है। फॉल्स सनसेट क्या होता है कि यानी फेक सनसेट जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि जब सूरज आपकी नजरों से गायब हो गया है, ये फॉल्स सनसेट है। आपकी नजरों से सूरज का गायब हो जाना सूरज का गरूब हो जाना नहीं है, बल्कि सूरज असल में गरूब कब होता है? उस आपकी नजरों के सामने से गायब हो जाने के 10 से 12 मिनट के बाद, जिसको साइंस ट्रू सनसेट कहती है। मैं एक मरतबा एक बाय सफर कर रहा था, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, तो उस शहर में रोजा खुलने का वक्त 7:12 था।
تو جیسے ہی پرواز شروع ہوئی تو ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ روزہ افطار کر لیں۔ مگر جو لوگ کھڑکی کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھڑکی سے دیکھا تو سورج سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ 7:12 ہو گئے ہیں، روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن سورج تو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جب آپ زمین پر ہوتے ہیں تو اس وقت سورج آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب آپ فضا میں ہیں تو سورج آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور میں ان کی اس حرکت کے اوپر بڑا ہنس رہا تھا، وہ بڑے حیران تھے اور میں ان کے اوپر ہنس رہا تھا، کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ فال سن سیٹ ہے۔ 10 سے 12 منٹ کے بعد ٹرو سن سیٹ ہوا اور سورج غائب ہو گیا، اور وہ صحیح وقت تھا روزہ کھولنے کا۔ تو یہ ٹرو سن سیٹ اور فال سن سیٹ کو سمجھیں۔ اہل سنت جس وقت روزہ افطار کرتے ہیں وہ فال سن سیٹ ہوتا ہے، اور اہل تشیع جس وقت روزہ افطار کرتے ہیں وہ ٹرو سن سیٹ ہوتا ہے۔ البتہ ٹرو سن سیٹ کے بعد بھی اگر مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھولا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرو گے تو تمہاری یہ نماز، مغرب کی نماز، روزے کی حالت میں لکھی جائے گی، اور روزے کی حالت میں جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز آپ نے روزے کی حالت میں پڑھی، ظہرین کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز روزے کی حالت میں پڑھی، تو اسی طرح اگر مغرب یا مغربین کی نماز بھی آپ روزے کی حالت میں پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ مغربین کی نماز پڑھ کے یا کم از کم مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کیا جائے۔ اب یہاں پر میں اہل تشیع حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ کھولنے کا صحیح ٹائم کیا ہے۔ اس حوالے سے وسائل الشیعہ جو علامہ شیخ محمد ابن الحسن حر عاملی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95، 96، 97 کے اوپر چند روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان کی پکچر بھی بنا کر آپ کو بھجوا دوں گا۔ ان روایات سے آپ کو روزہ کھولنے کے صحیح وقت کا پتہ چل سکتا ہے۔ ویسے ہمارے محلے میں ایک بزرگ خاتون ہیں جن کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ان سے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ٹیلی ویژن اور یہ سوشل میڈیا تو بالکل نہیں تھا، تو آپ لوگ روزہ کس ٹائم کھولا کرتے تھے؟ روزے کے وقت کا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ وہ ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ تو ان بزرگ خاتون نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور تھا کہ جب چڑیاں اپنے گھونسلوں میں آ جائیں، گھونسلوں میں بیٹھ کر وہ چہچہانا بند کر دیں، یعنی جیسے آپ دیکھیں گے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے تو چڑیاں اپنے گھونسلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن گھونسلوں میں بیٹھ کر پھر وہ مسلسل بولتی رہتی ہیں، کافی دیر تک وہ بولتی رہتی ہیں۔ جب ان کی آوازیں بند ہو جائیں تو پھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ اس بزرگ خاتون نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن میں آپ کو امام علیہ السلام کے فرمودات بتاتا ہوں وسائل الشیعہ سے۔ وسائل الشیعہ کتاب الصوم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95، روزہ افطار کرنے کا وقت مشرقی سرخی کا زائل ہونا اور اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ کلینی علیہ رحمہ باسناد خود ابن ابی عمیر سے اور وہ بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، سورج کے گولے کے غروب ہونے اور افطار کا وقت داخل ہونے کا وقت یہ ہے کہ تم قبلے کے بالمقابل کھڑے ہو اور مشرقی سرخی کو دیکھو، مشرقی سرخی کو، یعنی مشرق کی طرف جو سرخی ہوتی ہے اسے دیکھو۔ پس جب سرخی مشرق سے آسمان کے وسط تک پہنچ جائے اور وہاں سے مغرب کی طرف مائل ہو جائے تو اس وقت افطار کرنا واجب ہو جاتا ہے اور سورج کا گولا غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج کا آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مشرق کی طرف دیکھو۔ مشرق سے جب سرخی اٹھے اور اٹھ کر تمہارے سر کے اوپر تک آ جائے، درمیان تک آ جائے، تو پھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک طویل روایت میں حضرت شیخ طوسی علیہ رحمہ باسناد خود عبداللہ بن وضع سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ بظاہر سورج کا گولا نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور رات داخل ہو جاتی ہے، پھر رات بڑھتی ہے، سورج کا گولا چھپ جاتا ہے، مگر پہاڑ کے اوپر سرخی بلند ہوتی ہے اور ہمارے ہاں مؤذن اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آیا میں اس وقت نماز مغرب پڑھ سکتا ہوں، اور اگر روزہ ہو تو روزہ کھول سکتا ہوں یا نہیں، یا یہاں تک کہ انتظار کروں کہ جو سرخی پہاڑ کے اوپر ہے وہ زائل ہو جائے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے لیے یہ تجویز کرتا ہوں کہ سرخی کے زائل ہونے کا انتظار کرو اور دین میں احتیاط پر عمل کرو۔ تیسری روایت یہ ہے کہ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ روزہ افطاری کا وقت کیا ہے؟ فرمایا جب 3 تارے نکل آئیں، جب 3 تارے نکل آئیں۔ دیکھیے اس سے پہلے میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ستارے نکل آئے اور رات ہو گئی، یعنی رات کا تصور ستاروں کے نکل جانے سے، تو امام محمد باقر علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب 3 ستارے نکل آئیں تو پھر تم روزہ افطار کرو۔ 5ویں روایت ہے کہ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رات کے داخل ہونے کی حد یہ ہے کہ آفتاب ڈوب جائے، اور سورج کے ڈوبنے کی علامت یہ ہے کہ مشرقی سرخی زائل ہو جائے، یعنی سورج کا آنکھوں سے غائب ہو جانا، سورج کا ڈوب جانا نہیں ہے،
بلکہ سورج کا ڈوب جانا اس وقت ہوتا ہے، یعنی ٹرو سن سیٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مشرق کی طرف سے سرخی ظاہر ہو جائے، زائل ہو جائے، ظاہر بھی نہ ہو جائے، زائل ہو جائے، یعنی سرخی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اندھیرے میں رات میں. بس جب یہ سرخی زائل ہو جائے تو کھانے پینے کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اور افطار کرنا حلال ہے. رات کے داخل ہونے کی یہی کیفیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. تو یہ تمام روایت. اچھا، ایک اور روایت یہ ہے کہ مشرق باب نمبر 54 میں مشرقی سرخی کے ظاہر ہو جانے کے بعد روزے دار کے لیے روزہ افطار کرنا واجب ہے اور سحر تک اسے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ فرمایا کہ سورج کے ڈوبنے اور روزہ افطاری کا واجبی وقت یہ ہے کہ قبلے کی بالمقابل کھڑے ہو کر مشرقی سرخی کو دیکھو. جب وہ سر سے بجانب مغرب ڈھل جائے تو افطار کرنا واجب ہے. بروایت زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بیان کی جائے گی کہ جس میں آپ نے نماز مغرب کو افطاری پر مقدم کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس دو فرض ہو گئے ہیں، افطار اور نماز، تو ان میں سے جو افضل ہے اس سے ابتدا کرو اور افضل نماز ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ تمہارے پاس دو فرض ہیں، نماز بھی اور روزہ بھی. تو افضل کیا ہے؟ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ اگر نماز افضل ہے تو پہلے نماز پڑھو اور پھر روزہ کھولو. اگر تم سمجھتے ہو کہ روزہ افضل ہے تو پہلے روزہ کھول لو. اہل سنت تو پہلے روزہ کھولتے ہیں بعد میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مذہب تشیع میں پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد روزہ کھولا جائے. یہ معصومین کا فرمان ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. روزے کے حوالے سے چند گزارشات تھیں. ہم پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیں گے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر روزہ کھولنے کا حکم موجود ہے، لہٰذا قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو. اور رات کا تصور اندھیرے سے ہے. رات کا تصور یہ ہے کہ جب آسمان پہ ستارے نمودار ہو جائیں. رات کا تصور یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے اور مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرنا چاہیے.